آپ یہاں فیض آباد میں ایک بار پھر تشریف لا چکے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. یہ بتائیے کہ اس دفعہ آپ کے مطالبات کیا ہیں اور ان مطالبات کے لیے آپ کی حکومت سے بات شروع ہوئی ہے کہ نہیں؟ بہت شکریہ جی. ہمارے مطالبات جو ہیں نا وہ بنیادی 3 ہیں. ان میں سے سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جو غزہ کے مظلوم مسلمان ہیں، غزہ کے جو لوگ ہیں اور غزہ کے جو باسی ہیں فلسطین کے، ان کے لیے جو غذائی اور طبی امداد ہے اس کی ترسیل فوری بحال کی جائے اور ان تک وہ غذائی طبی امداد پہنچائی جائے. دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 40,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں غزہ کے اندر، اور جس بے دردی سے شہید ہوئے ہیں اس کا شاید پوری دنیا نے کبھی منظر نہیں دیکھا. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس کو ریاست تو تسلیم نہیں کرتے، نہ اس کو ہم وزیر اعظم کہتے ہیں. اس شخص کو جو اس وقت ناجائز ریاست کا ناجائز وزیر اعظم ہے، اس کو نیتن یاہو کو سرکاری طور پر دہشت گرد قرار دیا، اسٹیٹ آف پاکستان قرار دے. اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو تقریباً پوری دنیا میں اب واضح ہو چکی ہیں مصنوعات اسرائیل کی، جن میں پوری دنیا میں بائیکاٹ چل رہا ہے، ان مصنوعات کا سرکاری سطح پر بائیکاٹ کیا جائے. جیسے ملائیشیا نے بھی پیچھے آپ کو پتہ ہوگا کہ اس نے تمام وہ جو تھیں مصنوعات چینز تھیں، فوڈ چینز تھیں اس کی اسرائیل کی، وہ ساری اس نے بند کی ہیں تقریباً بہت ساری تعداد میں. یہ ہمارا مطالبہ. تو یہ آپ کل یہاں پر آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ آپ جلسہ کریں گے، اس کے بعد یہ دھرنے میں تبدیل ہو گیا. اس کے بعد سے اب تک حکومت نے آپ کے مطالبات پر آپ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہاں، حکومت کے مختلف لوگوں سے ہمارے مختلف لوگوں تک رابطے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے کوئی سنجیدہ بات یا کوئی سنجیدہ اس طرح کا معاملہ ہمارے تک پیغام نہیں پہنچا. ویسے 1-2 مذاکرات پر جیسے وہ جسے کہتے ہیں کہ چیزوں کو لنگر آن کرنا یا چیزوں کو لمبا کرنا، اس طریقے سے ایک مطالبات پکڑ لیا، دوسرا نہ مانا، دوسرا پکڑ لیا، اس کی تفصیل بتائیں، اس کی یہ بتائیں. تو اب افسوس تو یہ ہوا کہ ہمارے کچھ ساتھی آج صبح کے بتا رہے تھے کہ ہم نے جب انہیں کہا ہے کہ آپ نے جو ہم سے کہا ہے کہ ہم نے غزہ میں طبی امداد بھیجی ہے، فلسطین میں طبی امداد بھیجی، اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس کوئی موجود ہے؟ تو تمام آفیشلز کے پاس کوئی ڈیٹیل موجود نہیں، بقول ان کے کہ ہم نے بھیجی ہے، لیکن کوئی ڈیٹیل موجود نہیں. صرف وہ ایکس پر یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک وہ ہمیں لکھا پڑا کوئی ٹویٹ دکھاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں دکھاتے ہیں. مصر کے ذریعے کچھ یہاں سے امداد تو بھیجی گئی ہے وہاں سے؟ جی. اس کی اس وقت پوزیشن کیا ہے اس امداد کی؟ ہم نے یہ پوچھا کہ وہ امداد آگے گئی ہے، وہیں پڑی خراب ہو گئی ہے، اس کا کوئی والی وارث ہے؟ تو یہ پوچھا، تو ابھی تک کوئی. اچھا، یہ ٹی ایل پی کا پہلا دھرنا نہیں ہے فیض آباد پہ. جب بھی فیض آباد پہ ٹی ایل پی کا دھرنا ہوتا ہے تو یہاں لوگوں کو ایک خدشات بھی لاحق ہو جاتے ہیں کہ پھر سے یہاں پر کوئی شیلنگ ہوگی، یہاں پر کوئی لاٹھی چارج ہوگا. تو اس دفعہ آپ کب تک یہاں بیٹھے ہیں اور ایسی صورتحال سے اس دفعہ بچنے کے لیے آپ کی کیا تدبیریں ہیں، کیا حکمت عملی آپ نے؟ دیکھیں، اب کبھی بھی جو قوم ہوتی ہے وہ لاٹھی کھانے کے لیے یا شیل کھانے کے لیے، گولی کھانے کے لیے نہیں نکلتی. وہ اپنے مطالبات لے کر ایک اپنی حکومت کے پاس جاتی ہے. پوری دنیا میں احتجاج کا یہی طریقہ کار ہے. تو ہم بھی اپنے مطالبات لے کر آتے ہیں، لیکن ہماری حکومتیں، ہمارے ان کے ذمہ داران کبھی ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں اور کبھی خیال کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے. تو ہمیں تو یہی امید ہے کہ یہ مطالبات ہر پاکستانی کے مطالبات ہیں، اور اتنے بڑے ظلم کے بعد جو فلسطین میں ہوا ہے، بچے، بوڑھے، مطلب بلا تفریق وہ سارے کاٹ دیے گئے ہیں، اڑا دیے گئے ہیں، چیتھڑے ان کے اڑ گئے ہیں. تو اس وقت ہمارا جو ایک بنیادی ایمانی تقاضا تھا، ہم اس کے تحت آئے ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ حکومت ایسی حرکت نہیں کرے گی. اگر ایسی کرے گی تو پھر وہ کہتے ہیں زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے. اچھا، آپ کے ناقدین کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہاں دھرنا ہوتا ہے، جب یہاں لوگ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں، ایمبولینسز کو گزرنے میں پرابلم ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، ایمبولینسز کے گزرنے کے لیے تو ہم نے رستہ کھولا ہوا ہے. لوگوں کے لیے جو یہ قریبی لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان کے لیے بھی کھولا ہوا ہے. اب صاحب ذرا اتنے سارے لوگ ہیں، کل تک نیچے والی بھی سڑک کھلی ہوئی تھی، لیکن وہ ہوا یہ کہ جو لوگ یہاں پر موجود تھی گاڑیاں، وہ ایک لڑکا گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں شہید ہو چکا ہے، ہمارا کارکن شہید ہو گیا ہے. تو اتنے بڑے ہجوم میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر گاڑیاں چلتی ہیں بے ہنگم ہو کر، کبھی دائیں کبھی بائیں اور اس طرح، تو ہم نے نیچے والی سڑک کھولی ہوئی تھی، لیکن مجبوراً وہ بھی اس وجہ سے بند کرنی پڑی کہ 3 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں کل کے دن میں. تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ اپنے گھروں کو، باروں کو چھوڑ کر آئے ہیں اپنے مطالبات کے لیے، تو یہ بھی تو وہی لوگ ہیں، یہ بھی تو پاکستان کی عوام ہے. اتنی گرمی میں اس وقت آپ کو پتہ ہے موسم کی کتنی سختی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مطالبات کے لیے. تو ان کا خیال کیا جائے، فوراً مطالبات مان لیے جائیں. کوئی اتنے مشکل بھی نہیں ہے. کوئی ہم ویسے تو مطالبہ یہ بنتا ہے کہ کم از کم پاکستان عسکری طور پر بھی فلسطین کی مدد کرے. اگر بھارت کر سکتا ہے،
اگر برطانیہ کر سکتا ہے اسرائیل کی مدد، اگر امریکہ کر سکتا ہے اسرائیل کی مدد، اگر وہ سارے اس کے ہم نوا کر سکتے ہیں، تو بحیثیت اسلامی اسٹیٹ کے کیا پاکستان کا حق نہیں بنتا کہ وہ فلسطین کی عسکری امداد بھی کرے؟ صرف پاکستان سے ہم اب پاکستان کے باسی ہیں نا، ہم پاکستان سے یہ مطالبات کرتے ہیں. اگر OIC کا اجلاس ہو یا پوری دنیا ہو تو پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی ہیں، اور ان کا جو ہے جسم وہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر سر میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، پاؤں میں درد ہو تو پورا جسم. اچھا، یہ جو غزہ میں جنگ شروع ہوئی ہے پچھلے برس شروع ہوئی ہے جی. اور تقریباً 8 سے 9 ماہ اس کو ہو چکے ہیں. اب آپ نے یہاں آنے کا فیصلہ کیوں کیا 9 مہینے بعد؟ دیکھیں، ہم نے تقریباً 10 ماہ تک غزہ مارچ بھی کیے، غزہ کے لیے ہم نے سیمینارز بھی کیے، غزہ کے لیے ہم نے ریلیاں بھی نکالی، ہم نے شہروں کی سطح پر ہم نے مطالبات بھی پیش کیے. ہم نے ایک ریلی یہاں فیض آباد سے، آپ کے شاید علم میں ہو، شارع دستور تک نکالی، اور اس میں ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ہمارے حکمران کہیں نہ کہیں، ہم ان کو بار بار یہ مطالبات کرتے رہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس دھرنے کے علاوہ کیا حل تھا؟ ہمارے مطالبات کو شاید آج تک میڈیا پر ہائی لائٹ بھی نہیں کیا گیا، تو ہمیں مجبوراً دھرنا دینا پڑتا ہے. کوئی شوق سے تھوڑی دیتے ہیں. آپ کو کیا خیال ہے کہ بڑا آسان کام ہے یہاں بیٹھنا، یہاں ٹینٹ کے نیچے بیٹھنا، اتنے مشکل حالات میں بیٹھنا اور اتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا؟ کہ جو ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے TLP کا، اس کے سبب بھی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر کچھ پرابلمز آتی ہیں کور کرنے میں TLP؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرسیپشنز میں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میڈیا کے منہ میں یا میڈیا کے کیمرے میں یا میڈیا کے ہاتھ میں ہم نے زبردستی قلم تھما کے یہ کہا کہ ہماری یہ خبر لگاؤ یا ہماری یہ بات کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ خبر دینا صحافت کا کام ہے. تو کل اتنے لوگ تھے آپ کے سامنے، لیاقت باغ سے یہاں تک ہزاروں لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو خبر دینا ہمارا کام ہے. اس کو منفی طریقے سے دیں، مثبت طریقے، یہ تو صحافت کی ذمہ داری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم چہرہ تو دکھائیں. اتنے لوگ باہر روڈ پر بیٹھے ہیں، اتنا بڑا مارچ ہوا فیض آباد سے وہاں تک، کیا کہتے ہیں، شارع دستور تک، تو کسی نے نہیں دکھایا. کچھ چند انٹرنیشنل میڈیا کے چینلز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مجبوریاں ہیں میڈیا کو جو وہ آپ کا چہرہ یا آپ کی جلسے کی کوریج کرنے سے متاثر ہے؟ دیکھیں، یہ مجبوریاں تو پھر بڑی اہم ہیں اور بڑی پوری دنیا میں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کرتا ہوں، جس حلیے میں ہم پھرتے ہیں نا، اس حلیے سے بڑی پریشانی ہے پوری دنیا کو. اگر یہ ہم حلیہ اپنا دور چھوڑ کر یا یہاں پہ وہ کوئی جناب وہ جو پسند کیا جاتا ہے مغربانہ طرز اور لباس میں ہم بیٹھ جائیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پھر رہ جائے گی بات. ہاں، کچھ بیپس ہوں گی بیچ میں باتوں کی، لیکن ہمارے حلیے سے ڈر لگتا ہے. کیونکہ آپ کی جماعت کوئی کمزور جماعت نہیں ہے. ہم نے آپ کی طاقت اس وقت دیکھی جب آپ کی جماعت پہ پابندی لگ گئی تھی، اس کو ہٹوایا گیا، آپ جیل میں تھے، آپ کو باہر لایا گیا. تو ایک طرف آپ اتنی طاقت بنے اور ایک طرف جو ہے وہ ہمیں یہ کمزوری نظر آتی ہے کہ آپ کو کوریج نہیں ملتی. آپ مجھے بتائیں، اگر ہم طاقت کا استعمال کریں تو میڈیا کیوں نہیں ہماری خبر دے گا؟ مسئلہ یہ ہے، ہم کسی پر جبر کرنا نہیں چاہتے. ہم آزادی صحافت کے قائل ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم یہ میڈیا دفاتر کے باہر 10-15 ہزار مجمع لگا کر بیٹھ جائیں تو کیا میڈیا ہماری خبر نہیں دے گا؟ ہم ان کی ٹریفک روک کے بیٹھ جائیں نہیں خبر دے گا. ہم آزادی صحافت کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں جو ان کا اختیار ہے اس کی کیے جائے. ان کو جو روکتے ہیں وہ ان کا جواب دیں گے. ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو اپنی خبر بھیجتے ہیں. آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اب میں آپ کو انٹرویو دے سکتا ہوں نا. میں آپ کے ادارے میں جا کر یہ تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ اس کو چلائیں. چلانا تو آپ کا کام ہے، میڈیا کا کام ہے. ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ لوگ چلائیں. اچھا، یہ بتائیے کہ دھرنے کا ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سے کوئی تعلق ہے؟ ہمارا سیاسی صورتحال سے اگر تعلق ہو نا اس دھرنے کا، تو ہم اس دھرنے کو سیاسی رنگ دے کر اور سیاسی نام دے کر یہاں بیٹھنا جانتے ہیں. اس وقت ہمارے خالص 3 مطالبات ہیں، نہ ہمارا کوئی ابھی سیاسی رنگ ہے. جب سیاسی ہوگا انشاءاللہ، آپ نے دیکھا ہم نے پورے پاکستان میں الیکشن بھی لڑا ہے، پورے پاکستان میں باقی مطالبات پہ بھی دھرنے دیے ہیں. تو جب ہوگا انشاءاللہ بات کریں گے اس پر. باقی رہی ہماری موقف کی بات، تو آپ کے سامنے وہ ہم پہلے بھی سیاست پر اپنا موقف دیتے ہیں اور آج بھی دیتے ہیں. ابھی اگر ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کی بات کریں تو ایک عدم استحکام کا سا ایک شائبہ آتا ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہ جماعت ہے جو کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے. دوسری طرف ایک جماعت ہے PTI جس کو ہم کہتے ہیں، وہ عدلیہ سے اپیلیں کرتے ہوئے نظر آتی ہے. تو TLP اس جو ایک رستہ کشی چل رہی ہے اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے، ہم اپوزیشن کی جماعت ہے، ٹھیک ہے. ہم اس پوری سیاست پر جناب کسی بھی مداخلت، وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو، وہ عدلیہ کی ہو، کسی بھی مداخلت کو قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق جو پاکستانی شہریوں کا حق ہے، جو پاکستانی عوام کا حق ہے، وہ پاکستانی عوام کو دیا ہے. اچھا، آپ کے ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی عدم استحکام کی صورتحال بنتی ہے یا رستہ کشی چلتی ہے تو TLP کو انہوں کو دھرنا دینے آ جاتی ہے. تو آپ کا ذاتی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا تعلق کیسا ہے؟
कोई राब्ते हुए हैं आपके अब तक? देखें, अगर हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा होता तो हमारे भी स्टेज पर कहते हुए नज़र आए हैं लोग कि हमने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीता है, तो सिवाय एक पंजाब की सीट से हमें जीतने नहीं दिया गया। अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो कम से कम काफ लीग जितनी सीटें तो हम भी ले जाते यार। को खुदा का खौफ किया जाए, इस बात को तो देखा जाए किसी नज़र से। मैं अपनी ज़ाती सीट तो जीत सकता अगर इस्टेब्लिशमेंट, अब वो तो एक मुलाकात पर जीती जा सकती थी, हमने तो एक मुलाकात भी नहीं की। अब तक कोई मुलाकात, कोई राब्ता नहीं हुआ आपके? अच्छा, वो ये भी कहा जाता है कि वो जो टीएलपी पर पाबंदी हटी थी, आपकी रिहाई हुई थी, उसकी पस पर्दा कहानी क्या थी कि कैसे अचानक ये एक पाबंदी लगाई गई फिर हटा दी गई? पाबंदी लगाई गई, उस वक्त भी बहुत कशीदा हालात थे, पाबंदी हटी उस वक्त भी बहुत कशीदा हालात थे, तो बस ये। तो ऐसा क्या करिश्मा हुआ बीच में, आपने ऐसा क्या? नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, मैं तो जेल में था भाई। मुझे तो जेल के अंदर आकर मुझे ये सारी बात बताएगी कि ऐसे अवाम आ गई है बाहर और आपकी रिहाई का मुतालबा करती है, और उसके साथ धरने हो गए हैं, खंदकें खुद गई हैं, जो हालात बताए गए, और फिर वो लोग जो आपके हुकूमत के ऑफिशल्स थे और उनके साथ वो जो जिनकी अब वो बुराइयां करते फिरते हैं, वो सारे लोग उनके साथ थे और मुझसे बात करने के लिए जेल में। बुराइयां करते थे मुराद आप? अब जो एस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त के लोग थे, ज़िम्मेदार थे, वो सारे मेरे साथ वो जनाब बात करने के लिए वो लेकर आए हुए थे। शाह महमूद साहब की बगल में उस वक्त के मेरे ख्याल से DGI बैठे हुए थे, और जो इधर लेफ़्ट साइड पे उनसे नीचे कोई ओहदा होता है जिस पर आजकल DGC साहब बैठे हुए थे, तो इस तरह वो हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आ गए। अच्छा, अब ये ठंडे से मुतालिक मेरा आखिरी सवाल कि अगर आपके मुतालबात बातचीत आगे नहीं बढ़ती तो आप कब तक यहाँ बैठे और आगे की आप? देखिए, हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन एहतजाज और पुरअमन धरना देकर बैठे हैं। अगर किसी ने इसके हालात को ख़राब किया तो वो खुद ज़िम्मेदार होगा। हम तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा दिन है, आपको यहाँ कहाँ इंतशार नज़र आए, एक हमारा अपना तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक